بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خوش آمدید۔ آپ دیکھ رہے ہیں انوار درود، وہ چینل جہاں دلوں کو سکون، روحوں کو روشنی اور زبانوں کو درود پاک کی مٹھاس ملتی ہے۔ یہاں درود پاک کے انوار، اسرار، مشاہدات، واقعات، کرامات، کمالات اور اولیاء کرام کے فیوز و برکات، ان کی تعلیمات کا بیان ہوتا ہے۔ معزز سامعین کرام، جیسے کہ آپ نے پچھلی ویڈیوز میں درود ابراہیمی کے اسرار اور کچھ حکمتیں اور درود ابراہیمی کے خاص روحانی راز، جن میں درود ابراہیمی کے پہلے لفظ اور آخری دو اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسم صفاتی حمید و مجید دونوں الفاظ کا معنی اور اس کے روحانی اسرار آپ نے سنے ہوں گے۔ آج اس سے آگے میں آپ کو ایک اور بات بتاتا ہوں کہ درود ابراہیمی میں رحمت اور برکت الگ الگ آنے کی کیا کیا حکمتیں ہیں۔ یعنی کہ کچھ درود پاک ایسے ہیں جن میں درود بھی ہے، جن میں رحمت کا بھی ذکر ہے اور جن میں برکت کا بھی ذکر ہے۔ کچھ درود پاک ایسے ہیں جن میں صرف رحمت کا ذکر ہے، اور کچھ درود پاک ایسے ہیں جس میں رحمت بھی ہے، برکت بھی ہے اور سلام بھی ہے۔ تو درود ابراہیمی میں جیسے کہ میں نے پچھلی ویڈیوز میں بتایا تھا کہ دو حصے ہیں۔ پہلے حصے میں رحمت ہے، اللہم صلی علی محمد، اس میں رحمت ہے، اور دوسرے حصے میں اللہم بارک علی محمد، اس میں اللہ تبارک تعالیٰ نے برکت رکھی ہے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اور آپ کی آل پاک پر، اور ابراہیم علیہ السلام اور آپ کی آل پاک پر۔ تو اب سوال ہے کہ رحمت اور برکت الگ الگ کیوں آئی ہے، اور اس کی کیا حکمت ہو سکتی ہے کہ رحمت کے لیے الگ حصہ اللہ تبارک تعالیٰ نے استعمال کیا اور برکت کے لیے الگ۔ تو معزز سامعین کرام، رحمت اور برکت ایک ساتھ نہیں بلکہ الگ الگ حصوں میں آئی ہے۔ تاکید اور اہتمام اگر رحمت اور برکت ایک ہی جملے میں ذکر ہو جاتے، یعنی اگر اہتمام کے ساتھ، زور کے ساتھ تاکیداً رحمت اور برکت ایک ہی جملے میں ذکر ہو جاتے، تو ایسا لگتا جیسے ایک مجموعی دعا کی گئی ہے۔ الگ الگ ذکر کر کے یہ تاکید کر دی گئی کہ دونوں الگ الگ عظیم نعمتیں ہیں اور دونوں کے لیے مستقل دعا ضروری ہے۔ پہلا حصہ صلاۃ ہے، بلند مرتبہ اور رحمت کا نزول۔ دوسرا حصہ برکت، اس بلند مرتبے اور رحمت پر دوام اور کثرت، یعنی پہلے مقام دیا گیا بلند مرتبہ اور رحمتوں کا نزول، بلند مقام دیا گیا، پھر اس مقام پر برکت بھی رکھ دی گئی اور ساتھ میں استقامت بھی عطا کی گئی۔ سبحان اللہ۔ یعنی دونوں حصہ میں جو الگ الگ رحمت اور برکت کا حصہ ہے، ان دونوں حصوں میں اللہ تبارک تعالیٰ نے ایک تو بلند مرتبہ اور رحمتوں کا نزول نازل کر دیا، اور پھر اس بلند مرتبے، بلند مقام، عزت اور رحمت کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک تعالیٰ نے اس پر دوام دے دیا، اس پر استقامت دے دی اور اس میں برکت رکھ دی گئی۔ صلاۃ کا معنی ہوتا ہے رحمت، زیادہ تر آخرت کے مرتبوں اور قرب الہی کی دعا ہے صلاۃ، اور جو برکت ہے یہ زیادہ تر دنیاوی خیر و کثرت کی دعا ہے۔ اس لیے ان دونوں کو الگ الگ رکھا گیا تاکہ اس جہان اور اگلے دونوں جہانوں کی دعا مکمل ہو جائے۔ اور اگر ان دونوں کو ایک ساتھ، یہ روحانی اشارہ صوفیاء کرام کا ہے کہ اگر دونوں ایک ہی ساتھ آتے تو یہ دعا ایک لمحے کی کیفیت لگتی۔ الگ الگ آنے سے یہ پیغام ملتا ہے کہ پہلے رحمت آتی ہے، پھر برکت آتی ہے، اس رحمت کو دوام اور وسعت دیتی ہے، یعنی یہ ایک روحانی تسلسل قائم ہو جاتا ہے۔ تو معزز سامعین کرام، اب رحمت اور صلاۃ کی لغوی اور شرعی معنی کیا ہیں، یہ بھی آپ ساتھ ساتھ جان لیں کہ رحمت کسے کہتے ہیں اور صلاۃ کیا ہوتا ہے۔ رحمت ہوتا ہے نرمی، محبت، شفقت، عفو، بھلائی اور فضل، اور صلاۃ کے مختلف معنی ہیں جن میں دعا کرنا، کسی کے لیے بھلائی اور خیر مانگنا۔ اس کا مفہوم یہ ہے کہ صلاۃ کے معنی صرف رحمت تک محدود نہیں ہے، بلکہ اس میں دعا بھی شامل ہے، رحمت بھی شامل ہے، بلند مقام بھی شامل ہے، سب کچھ اس صلاۃ میں شامل ہے۔ جبکہ رحمت سے مراد اللہ تعالیٰ کی خاص شفقت، فضل اور عنایت ہے۔ گویا صلاۃ دراصل ایک ایسی رحمت خاصہ ہے جس میں عظمت، بلندی ذکر اور فضل الہی سب جمع ہیں۔ اسی لیے
علماء اکرام نے فرمایا ہے کہ درود شریف دراصل نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام پر اللہ کی رحمت خاصہ اور بلند مقام کی دعا ہے۔ ایک ہوتی ہے رحمت عامہ اور ایک ہوتی ہے رحمت خاصہ۔ اب رحمت عامہ کیا ہے یہ بھی سمجھ لیں حضرات گرامی۔ رحمت عامہ وہ رحمت ہے جو تمام مخلوقات پر ہوتی ہے، چاہے مومن ہو یا کافر۔ قرآن پاک میں ارشاد ہے وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ، میری رحمت ہر چیز پر وسیع ہے۔ مثال میں آپ کو دے دیتا ہوں رحمت عامہ کی مثال کے طور پر بارش کا برسنا، سورج کی روشنی، رزق کا مل جانا، صحت و زندگی۔ تو اس کا کیا مطلب ہے کہ رحمت سب کو ملتی ہے، چاہے وہ ایمان لائے یا نہ لائے۔ رحمت عامہ وہ ہے جو کافر ہو، یہودی ہو، نصرانی ہو، مسلمان ہو، تمام مخلوقات پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی وہ رحمت عام ہے۔ اور رحمت خاصہ کیا ہے؟ مخصوص رحمت۔ یہ رحمت صرف اہل ایمان، متقی اور اللہ کے محبوب بندوں کے لیے ہے۔ قرآن پاک میں ارشاد ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ مومنوں پر نہایت مہربان ہے۔ مثال میں آپ کو دے دیتا ہوں، ایمان اور ہدایت کی دولت، گناہوں کی مغفرت، آخرت میں جنت، اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام پر درود و صلوات کے ذریعے بلند مقام حاصل کرنا، یہ ہو گیا رحمت خاصہ جو صرف مسلمانوں پر ہے۔ آج آپ نے یہ سن لیا، یہ جان لیا کہ صلوات کیا ہے اور رحمت کیا ہے، اور رحمت کی دو اقسام ہیں، رحمت عامہ اور رحمت خاصہ، اور ساتھ ہی آپ نے یہ بھی جان لیا کہ رحمت اور برکت درود ابراہیمی میں الگ الگ آنے کی کیا کیا حکمتیں ہیں۔ امید ہے حضرات گرامی آپ کو یہ بات سمجھ آ گئی ہوگی۔ اس ویڈیو کو لائک بھی کریں، شیئر بھی کریں، اور ثواب کی نیت سے کمنٹس میں درود و سلام لکھنا مت بھولیے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔